جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا تو وہ بھن مارتے ہوئے سانپ بن گئے۔ پورا مجمع خوف و ہراساں میں مبتلا ہو گیا، ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک ہیبت ناک اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھتے ہوئے تمام جادوگر اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ مجھے رب مان لو، نہیں تو میں تمہاری ایک طرف کی ٹانگ اور دوسری طرف کا بازو کٹوا دوں گا۔ لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ فرعون نے ان کی مخالف سمت کی ٹانگ اور بازو کٹوا دیے۔ جب وہ نہ مانے تو ان کو آگ میں پھینکوا دیا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو ان کو ایسے عذابوں میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزاوار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 لگاتار عذاب نازل کیے۔ طوفان ایک ابر کی صورت میں آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، مسلسل بارش ہوئی، گھروں میں کئی کئی فٹ پانی کھڑا رہا، ان کی کھیتیاں اور فصلیں تباہ ہو گئیں، باغات برباد ہو گئے، گھروں کی چھتیں اکھڑ گئیں۔ جب فرعونی تنگ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب طوفان ختم ہو گیا، زمین میں سرسبز و شادابی واپس آ گئی تو کہنے لگے یہ طوفان تو ہمارے لیے نعمت تھا، لہٰذا وہ اپنے عہد سے پھر گئے۔ جب ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو ان پر ٹڈیوں نے حملہ کر دیا، ان کی کھیتیاں، فصلیں، باغات تباہ ہو گئے، ٹڈیوں کے جھنڈ نے کھیت میں جاتے صفایا کر دیتے، حتیٰ کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں کو بھی کھا گئی۔ ان کے گھروں میں بھی اتنی زیادہ تھی کہ ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، لیکن مومنین کے کھیت، باغات اور گھر محفوظ تھے۔ جب یہ فرعونی تنگ آ گئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد کر لیا اس مصیبت کے جاتے ہی ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی ٹل گیا۔ کچھ ہی عرصے بعد اپنی عہد شکنی کی طرف لوٹ گئے۔ پھر ان پر گھن کا عذاب مسلط ہوا۔ یہ گھن چھوٹا سا لال رنگ کا کیڑا ہوتا ہے جو گندم کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ ان کی فصلوں، کھیتوں اور باغات کو چٹ کر گیا، ان کے کھانوں، پانی اور کپڑوں میں گھس گیا، جسم کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے جسم میں خارش اور زخم بننا شروع ہو گئے۔ بالآخر اس سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب دور ہوا تو پھر عہد شکنی کر دی۔ ٹھیک 1 ماہ بعد ان پر مینڈک کا عذاب مسلط کر دیا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں بے شمار مینڈک نکل آئے۔ ان کے کھانے پینے کی جگہ، پانی اور گھروں میں ہزاروں مینڈک پیدا ہو گئے، جس سے ان کا جینا مشکل ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گڑ گڑانے لگے، یہاں تک کہ ہر قسم کا عہد و پیمان کر لیا۔ جب ان کے اوپر سے عذاب ہٹ گیا تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ پھر ان پر 5واں عذاب یہ مسلط کیا گیا کہ ان کے کنویں، نہروں اور پانی کے برتنوں میں اچانک خون آ گیا، لیکن مومنین ان سے محفوظ تھے۔ فرعونیوں نے فرعون سے جا کر شکایت کی تو وہ کہنے لگا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ مومنین کے برتن استعمال کیے جائیں۔ جب مومنین کے برتن میں پانی ڈالتے تو وہ میٹھا اور شیریں ہوتا، صاف شفاف ہوتا، لیکن جب فرعونی کے برتن میں پانی ڈالتے تو وہ خون میں تبدیل ہو جاتا۔ بالآخر تنگ آ کر فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی اپیل کی تو ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا۔ اس کے باوجود بھی فرعونی اپنی خباثت سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مدت دراز تک فرعون کو ہدایت فرماتے رہے اور آیات و معجزات دکھاتے رہے، مگر اس نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اور زیادہ اس کی شرارت و سرکشی بڑھتی رہی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ آپ اپنی قوم کو ساتھ لے کر رات کے وقت مصر سے ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور مصر سے رات کو روانہ ہو گئے۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ بھی اپنے لشکروں کو ساتھ لے کر بنی اسرائیل کی گرفتاری کے لیے چل پڑا۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب ہوئے تو کچھ بنی اسرائیل فرعون کے خوف سے چیخ اٹھے اور کہا کہ اب تو ہم فرعون کے ہاتھوں گرفتار ہو جائیں گے۔ ان کی پوزیشن بہت نازک تھی کیونکہ ان کے سامنے فرعون کا خونخوار لشکر تھا اور آگے موجیں مارتا ہوا دریا تھا۔ جب بنی اسرائیل کا اضطراب بڑھ گیا
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حکم فرمایا کہ تم اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے دریا میں لاٹھی ماری تو فوراً ہی دریا کے درمیان راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین آرام سے دریا پار کر گئے۔ فرعون نے تکبر سے کہا کہ میں بھی تمہارا رب ہوں، تم بھی چلو دریا کے پار۔ جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، دریا کے دونوں حصے مل گئے۔ فرعون اپنے لشکر سمیت وہیں غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو ابھی تک دنیا کا عبرتناک نشان بنا دیا ہے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور تمام بنی اسرائیل مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ وہاں عمالقہ کی حکومت تھی، جو بدترین کفار تھے، بہت طاقتور جنگجو اور ظالم تھے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم بزدل ہو گئے، کہنے لگے عمالقہ قوم بہت طاقتور اور جنگجو ہے، لہٰذا ہم شہر میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، آپ علیہ السلام اور آپ کا خدا ان سے جنگ کریں، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ آپ علیہ السلام کو یہ سن کر بہت صدمہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 6 لاکھ بنی اسرائیل ایک میدان میں 40 برس تک بھٹکتے رہے، مگر اس میدان سے باہر نہ نکل سکے۔ اسی میدان کا نام میدان طیہ ہے۔ جب یہ لوگ میدان طیہ میں بھوکے پیاسے رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور ان کے لیے من و سلویٰ نازل ہوا، اور پھر پتھر پر اپنا عصا مارا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 قبیلے تھے، سب نے اپنا اپنا چشمہ حاصل کر لیا۔